حر کی خطا کو بخش کے مولا حسین نے ایک پل میں شہن حر کا مقدر بنا گئے. اسلام پہ جو وقت پڑا تب وہاں حسین. اسلام پہ جو وقت پڑا تب وہاں حسین. کربو بلا میں دین پیمبر بچا گئے. ظالموں کے سامنے کبھی جھکنا نہیں صغیر. ظالموں کے سامنے کبھی جھکنا نہیں صغیر. کربو بلا کے پیاسے 72 بتا گئے. ظالموں کے سامنے کبھی جھکنا نہیں صغیر. کربو بلا کے پیاسے 72 بتا گئے. یہ بات فاطمہ کے گلے تر بتا گئے. اصغر بتا گئے. علی اکبر بتا گئے. بابا دے بلا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على حبیبہ وامینہ وخیر خلقہ سید الکونین رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رواب النساء بنت امید علی مرحوم رہبر حسین ابن نذیر حسین کی روح کو ایصال
بسم اللہ بسم اللہ ایک صلوات بھیجیے بر محمد سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جہاں پروردگار عالم اصحاب کہف کا تذکرہ کر رہا ہے، اور چونکہ یہ مجلس ایک جوان کے ایصال ثواب کی ہے، لہذا تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں جوان کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے کچھ جوانوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن نے جوان کہہ کر کے خطاب کیا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعاً قرآن بھی انہی لوگوں کو جوان کہتا ہے جن کو ہم جوان سمجھتے ہیں، یا نگاہ قرآن میں جوان کوئی اور لوگ ہیں۔ توجہ کیجیے گا، قرآن مجید سورہ مبارکہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کم و بیش ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ جو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگوں کے ایمان کو پروردگار عالم نے آئیڈیل ایمان بنا دیا ہے، یعنی ان کے ایمان کو سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ ایمان قیمتی ہے، اس ایمان کی اہمیت ہے کہ جو ایمان ان کے جیسا ہو۔ انہی لوگوں میں سے اصحاب کہف بھی ہیں۔ اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے قصہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن کو فالو اگر کیا جائے تو اس میں بہت ساری عبرتیں پائی جاتی ہیں، بہت سے درس پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن مجید قصہ کہہ کر کے بھی بیان کر رہا ہے۔ تو اصحاب کہف کے قصے کو بھی قرآن کہہ رہا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے قصہ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے کہ جو لوگ حق کے ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد قرآن ان کو جب یاد کرتا ہے تو کہتا ہے انہم فتیتن، وہ کچھ جوان تھے کہ آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے آئے۔ توجہ کیجیے گا، سب سے پہلی چیز قرآن مجید نے جو خطاب دیا ہے، قرآن یوں ہی کسی کو یہ خطاب نہیں دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انہم فتیتن، وہ کچھ جوان تھے۔ فتیہ فتح کا فتح سنگل ہے اور اسی کی جمع آتی ہے فتیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے انہم فتیتن، اصحاب کہف جوان تھے کچھ۔ اب عزیزان محترم، سب سے پہلے یہی پر غور کیجئے کہ کیا واقعاً ہم جن کو جوان سمجھتے ہیں، ہماری نگاہ میں تو جو 18 20 سال 30 سال یا نگاہ قرآن میں بھی ویسے عمر کے اعتبار سے 40 سال تک کے انسان کو قرآن جوان کہتا ہے، تو کیا واقعاً یہ لوگ وہی عمر کے اعتبار سے جوان تھے جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے سامنے جب تذکرہ ہوا جوانوں کا فتح کا، تو امام نے ایک شخص سے سوال کیا کہ تمہاری نگاہ میں جوان کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جو سن کے لحاظ سے اس منزل پہ پہنچ جائیں وہ جوان ہوتے ہیں۔ لیکن امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ قرآن مجید
اصحاب کہف کو جوان کہہ رہا ہے کہ اذ آوى الفتية الى الكهف، کہ جب کچھ جوانوں نے آ کر کے غار میں پناہ لی۔ اب ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان میں جو سب سے کم سن تھے وہ 70 سال کے تھے۔ اصحاب کہف جو 7 لوگ تھے، قرآن مجید ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے 5 تھے، کچھ کہتے 6 تھے، کچھ کہتے 7 تھے۔ بہرحال عدد سے قرآن گفتگو نہیں کر رہا ہے، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ جوان تھے، لیکن جوانی کے عالم میں اس کے بعد عمر کی جب بات کی تو کہا عمر کے اعتبار سے جو سب سے کم سن تھے وہ 70 سال کے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا انہم فتیتن، وہ جوان تھے۔ اب عزیزان محترم، اس کے معنی یہ ہے کہ نگاہ قرآن میں، پروردگار عالم کی نگاہ میں معیار جوانی جو ہے یہ عمر اور سال نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، نگاہ قرآن میں جوانی کا معیار ایمان ہے، اسی لیے قرآن فوراً کہہ رہا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ جوان تھے کچھ جو اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے آئے۔ لیکن اب یہیں پر سوال ہوگا کہ ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں، کیا ہم بھی جوان کہے جائیں گے یا نہیں کہے جائیں گے؟ توجہ کیجیے گا، کیا ہم بھی جوان کہے جائیں گے یا نہیں کہے جائیں گے؟ کیا ایمان کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ آپ کے اور ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، ہمارے ایمان کے معیار کو دیکھا جائے گا۔ ہر چیز کی ویلیو ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، سونا سونا ہے۔ کان یعنی جب خزانے سے نکلے، جب وہ کھدان سے نکلے تو اس کی قیمت کیرٹ میں نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ سونا جو ابھی کھدان سے نکالا جا رہا ہے، جہاں سے سونا نکلتا ہے وہاں کیرٹ کے حساب سے نہیں بکتا ہے، وہاں کلو کے حساب سے، من کے حساب سے بکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے سونے کی پالش ہوتی جاتی ہے، سونے سے ملاوٹ نکالا جاتا ہے، ویسے ویسے اس سونے کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ایک سونے کی قیمت قیرات میں اور کیرٹ کے اعتبار سے کب ہوتی ہے؟ کہا جیسے جیسے خالص ہوتا چلا جائے سونا، ویسے ہی ویسے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیزو، ایمان بھی اسی طرح سے ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایمان میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ جتنا خلوص ہوگا اتنا ایمان کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہم کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کہا سکون کے عالم میں، آرام کے ماحول میں آ کر کے ایمان لے آنا اور بات ہے، لیکن کفر کے ماحول میں ساری چیزوں کو، ساری فیسلٹی کو چھوڑ کر کے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، یہ بڑا مرحلہ ہے۔ اصحاب کہف کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یوں ہی بیکار لوگ تھے، ان کو ایمان اللہ کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ نہیں، بادشاہ کے، دقیانوس کے بہت قریبی رشتہ داروں میں سے ایک تو دقیانوس کا داماد تھا، جو ان اصحاب کہف کا لیڈر بنا، وہ دقیانوس کا داماد تھا۔ دقیانوس جو اس زمانے کا بادشاہ، جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، یعنی اپنے سسر کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، اس کی خدائی کو چھوڑ کر کے اللہ کے اوپر ایمان لے آنا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یوں ہی نہیں، یعنی ایک طرف آپ غور کریں کہ دقیانوس کا داماد، اس کے دربار میں رہنے والا، یعنی دنیا پوری طریقے سے اس کے اختیار میں ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے کہاں پر آ کر کے پناہ لی؟ غار میں۔ اب غار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی ایمان کی اہمیت کو پہلے پہچانیے گا۔ ایک طرف سب کچھ ہے، یعنی پوری طریقے سے دنیا انسان کے اختیار میں ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آئے، کہاں پر آئے؟ کہا ایک غار میں۔ غار میں کیا تھا؟ غار میں تو کچھ بھی نہیں ہے،
وہاں تو دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا ایمان کی اہمیت یہیں سے بڑھتی ہے کہ جہاں پر انسان عیش و عشرت میں رہ کر کے، توجہ کیجیے گا، عیش و عشرت میں رہ کر کے ایمان لے آئے وہ اور ہے، دنیا کو ٹھوکر مار کر کے پروردگار پہ ایمان لے آئے یہ اور بات ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ایمان، اب عزیزوں صرف دو مثال دے کر کے پھر اپنے اس مسئلے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی نگاہ میں رکھیے گا کہ اللہ نے اصحاب کہف کو جوان سے تعبیر کیا ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ ان کے ایمان کو دیکھ رہا ہے، اور نگاہ پروردگار میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ایمان ہے۔ یعنی جہاں پر انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ جناب یوسف کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ جب جناب یوسف زلیخا کے قصر میں تھے تو وہاں جناب یوسف کو کوئی کمی نہیں تھی، اور زلیخا چاہتی یہی تھی کہ یوسف میرے دام میں آ کر کے پھنس جائیں، یوسف ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، یعنی پروردگار عالم کو چھوڑ کر کے یوسف میرے پاس آ جائیں۔ لیکن یوسف کیا کہتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی، میرے پروردگار زندان میں جانا، قید خانے میں جانا یہ میرے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے مجھے، یعنی زندان میں جا کر کے رہ سکتا ہوں، لیکن زلیخا کے زندان میں پھنس جاؤں یہ گوارا نہیں ہے۔ یعنی کیوں؟ کہا زندان زلیخا کا قصر ہے، یعنی وہاں پر ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر یوسف 10 سال تک زندان میں رہے، کیوں؟ توجہ کیجیے گا، کہا یوسف 10 سال تک زندان میں رہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ قصر زلیخا کو چھوڑ دیا۔ قصر زلیخا کو کیوں چھوڑا؟ کہا پروردگار کے اوپر ایمان رکھتے تھے تو لہذا آواز دیا کہ میرے اللہ دو چیزیں میرے نگاہوں کے سامنے ہے، یا تو میں تیری ذات پر ایمان لا کر کے دنیا کو ٹھوکر مار دوں، یا تیری ذات پر ایمان رکھتے ہوئے زندان میں چلا جاؤں۔ اب آواز دیتے ہیں کہ زلیخا کے قصر میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں زندان میں چلا جاؤں۔ لہٰذا اب یہ ایمان کی اہمیت، اور پروردگار عالم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جناب یوسف کو کیا عطا کیا؟ توجہ کیجیے گا، یہ ایمان کی نعمت تھی کہ جناب یوسف کو اللہ نے کیا عطا کر دیا؟ کہ وہ یوسف جب مصر میں جب آئے تھے تو غلاموں کے بازار میں لے جا کر کے یوسف کو کھڑا کر دیا گیا، لوگ بولی لگا رہے تھے کہ ہم یوسف کو خریدنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر جو ایمان لے آئے، ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر کے، توجہ کیجیے گا، ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کے جو ذات پروردگار پر ایمان لے آئے، اللہ اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اس کو غور کیجیے گا۔ جب مصر میں قحطی ہوئی اور 7 سال آئے قحط کے، تو مصر والوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا جناب یوسف کے پاس تھا۔ لہٰذا اب لوگ جب پہلے سال یعنی 7 سال جو قحطی کے تھے، جناب یوسف کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے یوسف ہمیں گیہوں چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، کہا یوسف مجھے گیہوں چاہیے۔ کہا گیہوں تو ملے گا لیکن مفت میں نہیں ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں درہم و دینار دینا ہوگا۔ پہلا سال ہوا، لوگوں نے درہم و دینار دیا، جناب یوسف نے ان کو گیہوں دیا۔ دوسرا سال آیا، کہا یوسف ہم کو گیہوں چاہیے۔ کہا گیہوں مفت میں نہیں ہے، کہا درہم و دینار نہیں ہے، کہا زر و جواہر رکھتے ہو؟ کہا ہاں ہے۔ کہا زر و جواہر لے کر کے آؤ، گیہوں لے کر کے چلے جاؤ۔ دوسرا سال گزرا، تیسرا سال آیا، پھر آئے لوگ، یوسف گیہوں چاہیے۔ کہا مفت میں نہیں ملنے والا ہے۔ کہا ہمارے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس جانور ہے؟
کہا ہاں جانور ہے، کہا جانور لے کر کے آؤ، گیہوں لے کر کے چلے جاؤ۔ تیسرا سال گزرا، چوتھا سال آ گیا، یوسف گیہوں چاہیے، کہا گیہوں مفت نہیں ملنے والا ہے، کہا اب کیا دے، کہا تمہارے پاس زمین و جائیداد ہے، کہا زمین جائیداد ہے، کہا پیپر لے کر کے آؤ، گیہوں لے کر کے چلے جاؤ۔ دن گزرتے چلے گئے، 7واں سال آ گیا، اب مصر والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، اب مصر والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ درہم و دینار ہے، نہ زر و جواہر ہے، نہ غلام ہے، نہ زمین جائیداد ہے، نہ کوئی غلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 7واں سال آ گیا، اب آئے یوسف، ہمیں گیہوں چاہیے۔ جناب یوسف نے کہا مفت میں نہیں ملنے والا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ یوسف اب کیا دیں، سب کچھ تو تم نے لے لیا ہے، کہا ابھی ایک چیز تمہارے پاس ہے، کہا تمہاری آزادی تمہارے پاس ہے، تم سب کے سب لکھ کر کے دو کہ آج سے تم حکومت مصر کے غلام ہو، یعنی تمہیں تمہاری ذات کے مقابلے میں گیہوں دیا جائے گا۔ یعنی اب کیا ہوا، کہ اب روایتیں لکھتی ہے کہ جب 7واں سال آیا تو سب نے اپنے غلامی کی سند یوسف کو دیا، اس کے مقابلے میں یوسف نے ان کو گیہوں دیا۔ پہچانا آپ نے 7 سال میں ہوا کیا، وہ لوگ جو کل تک یوسف کو غلام بنا کے خریدنا چاہ رہے تھے، آج پروردگار عالم نے یوسف کو اتنا صاحب اقتدار بنا دیا کہ پورا مصر جو ہے وہ یوسف کی غلامی میں آ گیا۔ توجہ کی جگہ، کہا یہ کیسے ممکن ہو سکا ہے، کہا یہ ایمان پروردگار کا نتیجہ ہے کہ جو بھی پروردگار یوسف نے دنیا کو ٹھکرا کر کے پروردگار کے ایمان کو قبول کیا تو قدرت نے اس کی جزا دی ہے کہ اگر تم نے ساری چیزوں کو میری راہ میں ٹھکرا دیا ہے تو صحیح میں خدا ساری چیزوں کو تمہارے قدموں میں لا کر کے جھکا دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و تو یہ ایمان کی مثال ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے پروردگار عالم کے اوپر، پروردگار عالم ان کے ذکر اور یاد کو زندہ رکھتا ہے۔ اب آئیے پھر اصحاب کہف کی طرف چلیں کہ اصحاب کہف کو اللہ نے کیا کہا، انہم فتیتن، وہ جوان تھے۔ اب یہ جوان تھے، میں نے عرض کیا کہ وہ سن کے اعتبار سے جوان نہیں تھے، عمر کے اعتبار سے جوان نہیں تھے، لیکن وہ کردار کے اعتبار سے جوان تھے۔ توجہ کی جگہ، میں اب آپ کو تاریخ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ معیار قرآن کیا ہے، کہ قرآن کی نگاہ میں جو معیار ہے، جو چیز وہ یہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا ہی قوی ہوگا، اور وہی انسان نگاہ قرآن میں جوان کہا جائے گا۔ عمر کی قید نہیں ہے، اب پیغمبر کی زندگی ہے، توجہ کیجیے گا، پیغمبر کی زندگی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وفات پا چکی ہے، لیکن پیغمبر کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے، پیغمبر ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب پیغمبر کی حیات کا یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ تھیں تب تک کوئی بھی دوسری زوجہ پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھی، لیکن جب جناب خدیجہ کی وفات واقع ہو گئی تو اب پیغمبر کی زندگی میں بہت ساری بیویاں آئیں اور کچھ کو مسلمانوں نے بہت جوان بنا کر کے پیش کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب جب پیغمبر کے سامنے یعنی اتنی بیویاں ہیں، اب اس عالم میں بھی پیغمبر جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن ایک جوان بیوی سے یہ بات برداشت نہیں ہو پائی اور پیغمبر سے اعتراض کر بیٹھی کہ جوان بیویوں کی موجودگی میں ایک بوڑھی اور فرسودہ بیوی کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، کہا ایک جوان بیویوں کی موجودگی میں
ایک بوڑھی اور فرسودہ جو اس دنیا سے گزر گئی ہے اس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی عجب نہیں آواز دے کہ دیکھو تمہاری نگاہیں جو دیکھ رہی ہے، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہے۔ تمہاری نگاہ میں خدیجہ ولو بوڑھی ہو گئی ہو، تمہاری نگاہ میں خدیجہ چاہے دنیا سے گزر گئی ہو، لیکن تمہاری نگاہ میں اور نگاہ رسالت میں فرق یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں جوان وہ ہے جس کی عمر کم ہو، میری نگاہ میں جوان وہ ہے کہ جس کا ایمان قوی ہو۔ پیغمبر آواز دیتے ہیں خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لے آئی کہ جب پورے سرزمین مکہ میں کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ یعنی نگاہ پروردگار میں اور نگاہ رسالت میں جوانی کا معیار یہ ہے کہ جس کا ایمان جوان ہوگا، نگاہ خدا میں وہی جوان ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا ایمان الگ ہے۔ جب دین اسلام قوی ہو چکا اس وقت جو لوگ ایمان لے آئے وہ اور ہیں، لیکن خدیجہ اس وقت ایمان نہیں لائی ہے۔ خدیجہ اس وقت ایمان لائی۔ جناب خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، لیکن ملکۃ العرب ہونے کی، شہزادی عرب ہونے کے باوجود یتیم عبداللہ سے شادی کیا۔ کہ یہ عرب کی عورتوں کے لیے بہت گرا تھا کہ وہ اتنی امیر ہونے کے باوجود، اتنی ملکہ ہونے کے باوجود، شہزادی ہونے کے باوجود بھی ایک یتیم کے سے شادی کر لیا۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا کہ کوئی جناب خدیجہ کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ لیکن پیغمبر نے جناب خدیجہ کو جو اہمیت دی، اس اہمیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو نگاہ الہی میں ایمان کی اہمیت وہی ہے کہ جو ایمان، قرآن مجید کتنے انسان ایمان لے آئے؟ بہت سارے لوگ، یعنی ایمان لانے والے لوگوں کی کوئی تعداد تو نہیں ہے، لیکن قرآن سے جب پوچھئے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، توجہ کیجئے گا، یعنی ایمان کی اہمیت کب ہے؟ انسان آسائش میں ہو، ساری طریقے کے سکون ہو اور اس میں انسان ایمان لے آئے، یہ اور بات ہے۔ لیکن مشکلات، یعنی ساری آسانیوں کو چھوڑ کر کے مشکلات کی طرف چلے جانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جناب خدیجہ کا ایمان اسی لیے قوی ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا ایمان اس وقت تھا کہ جب کوئی مسلمان نہیں تھا اور وہ خود شہزادی تھی، دین کمزور تھا، لیکن اوروں کا ایمان جو تھا وہ اس وقت تھا کہ جب دین مضبوط ہو گیا اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن دین کے پاس تھا، تو دین سے آ کر کے کچھ لینے کے لیے ایمان لانے والے اور ہیں، سارا مال راہ خدا میں دے کر کے ایمان لانے والی خدیجہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم، آپ غور کیجئے، بس آخری بات اس حوالے سے عرض کر کے بات کو تمام کر دوں انشاءاللہ، کہ ایمان کی اہمیت کہاں پر ہوتی ہے۔ قرآن نے جب مثال دی تو کسی مرد کی مثال نہیں دی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ نے مثال دی ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے قرآن نے، یعنی آسیہ۔ کیوں؟ فرعون کی بیوی کے ایمان میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ کہا قرآن نے آسیہ کا نام نہیں لیا، قرآن امرأۃ فرعون کہہ رہا ہے، یعنی فرعون کی بیوی، کیونکہ آسیہ میں اتنی خاص بات نہیں ہے جتنی فرعون کی بیوی میں خاص بات ہے۔ توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا۔ آسیہ یعنی ایک عورت،
لیکن امرأت فرعون یعنی فرعون کی بیوی، توجہ کیجیے گا، یعنی فرعون کون؟ وہ فرعون جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ ایک انسان یعنی ایمان وغیرہ کی اہمیت یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارا ماحول کیا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، حق وقت گیا کنارے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے شوہر ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی ساری چیزیں کا معیار ہمارے یہاں شخص ہوتا ہے۔ جناب آسیہ کے لیے تو اور آسان تھا کہ وہ خدا کے اوپر ایمان کیوں لائیں، جبکہ فرعون جو ان کا شوہر ہے وہی اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی بات تھی کہ آسیہ کی خدائی یعنی ان کے گھر میں خدائی ہے۔ اگر وہ فرعون کے اوپر ایمان لے آئے تو دنیا کی سب سے پہلی خاتون بن جائیں گی، فرسٹ لیڈی۔ لیکن اس دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر کے، توجہ کیجیے گا، اس دنیا کو چھوڑ کر کے کہ جہاں دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، توجہ کیجیے گا، پروردگار عالم کے اوپر ایمان لے آنا، موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لے آنا، یعنی ایک وہ جو خدائی جو گھر میں ہے، جس خدائی کا ڈنکا پوری دنیا میں ہے، وہ ساری چیزوں کو، دو چیزیں تھی جناب آسیہ کے سامنے، ایک طرف سے تو دنیاوی آسائش کو چھوڑا، لیکن یوں ہی آسان نہیں تھا۔ جب فرعون کی خدائی کا انکار کیا تو ضرب و شتم کا مرحلہ بھی آیا کہ جناب آسیہ کے اوپر ظلم بھی شروع ہوا، ان کے اوپر پابندیاں بھی شروع ہوئی، ان کے اوپر مار پیٹ بھی شروع ہوئی۔ یعنی دو چیزیں تھی، آسیہ کا ایمان سادہ ایمان نہیں تھا، توجہ کیجیے گا، آسیہ کا ایمان سادہ ایمان نہیں تھا۔ ایک طرف سے راہ خدا میں ایمان لانے کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو ٹھوکر مارا، پھر اس کے بعد مشکلات کا سامنا کیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم کے اوپر ایمان کے اوپر ثابت رہے۔ قدرت نے اسی لیے ایمان کی اہمیت کو بتایا کہ ایمان کے لیے ہماری نگاہ میں مرد ہونا ضروری نہیں ہے، عورت ہونے میں نقص نہیں ہے، ہمارے ہاں ایمان کا جو معیار ہے، جوانی ایمان یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں پروردگار اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں چھوٹی نظر آ جائے، تو یہی ایمان پروردگار کو پسند ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ نمونوں کو دیکھنے کے بعد اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ کیوں قرآن مجید نے اصحاب کہف کو اتنی اچھی طریقے سے زندہ کیا ہے۔ قرآن نے بہت کم واقعات کو مفصل بیان کیا ہے، انہی لوگوں میں سے اصحاب کہف ہے، پورا سورہ اصحاب کہف کے نام پر رکھا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ وہ لوگ تھے کہ جب کفر کی تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، ایسے میں نور کا چراغ لے کر کے کچھ لوگ نکلے تاکہ نور کے چراغ کو روشن کیا جا سکے، لہذا ایسے لوگوں کو پروردگار عالم نے آئیڈیل بنایا، ان کو جوان کہہ کر کے خطاب کیا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاریکی میں لا کر کے نور کو جلا دینا یہ اور بات ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب انسان چاروں طرف اندھیرا ہو اور اس میں آپ کو کوئی چراغ دکھائے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، توجہ کیجیے گا، میں آخری مرحلے پر آ گیا ہوں، اس میں ایک فرق ہے، غور کیجیے گا کہ یہ جو چراغ جلا یہ کس کے لیے جلا؟ یہ چراغ اپنے نور کو، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، آ کر کے غار میں پناہ لی۔ توجہ کی جگہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو، میں لفظوں پہ غور کیجیے گا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے
اپنے ملک کو چھوڑ کر کے غار میں آ کر کے پناہ لی۔ اللہ ان کو جوان کہہ رہا ہے، اللہ ان کی مدح سرائی کر رہا ہے، اللہ ان کے تذکرے کو زندہ کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں اپنے ایمان کو نہیں، اصل دین کو بچانے کے لیے قیام کیا۔ توجہ کی جگہ کربلا والے وہ ہیں، توجہ کی جگہ کربلا والے وہ ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اصل دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ اپنے شہر مدینے کو چھوڑا، آ کر کے کربلا کو آباد کیا، دشت نینوا کو آباد کیا۔ کیوں؟ کہا وہ اصحاب کہف تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں آ کر کے پناہ لیا، اللہ نے ان کو جوان کہا۔ تو کربلا والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو نہیں، اصل دین کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو آ کر کے کربلا کو آباد کر دیا۔ ایک صلوات بھیجیے اب اس کے معنی یہ ہے کہ اگر نگاہ قرآن میں اصحاب کہف اپنے عمروں کے اعتبار سے کہن سال ہونے کے باوجود بھی جوان ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا ایمان قوی تھا۔ تو کہنا پڑے گا کہ کربلا والے بھی جو ہے وہ سب کے سب وہ جوان ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایمان کے اس مرحلے پر ہے کہ جہاں اپنی فکر نہیں ہے، دین کی فکر ہے، لہذا کہنا ہوگا کہ کربلا میں آنے والے جتنے ہیں سب ایمان کے اعتبار سے جوان ہے، چاہے 6 مہینے کا اصغر ہو، چاہے 13 سال کے قاسم ہو، 18 سال کے اکبر ہو، یا 90 سال کے مسلم ابن اوسجہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے۔ بس عزیزان محترم، کربلا والوں کی جیسی کوئی مثال اسی لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری چیزوں کی معراج کا نام کربلا ہے۔ جتنے بھی کارنامے ہیں کربلا کے مقابلے میں آ کر کے سب چھوٹے نظر آتے ہیں، چونکہ یہ وہ لوگ تھے اصحاب کہف، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے اور اللہ نے بہت انتظام کیا ان کے لیے۔ کبھی انشاءاللہ پڑھیے گا قرآن مجید سورہ مبارک کہف پڑھیے گا، وہاں اللہ نے بتایا کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کو 300 سال کے بعد پہلی مرتبہ اٹھے تھے۔ وہ 300 سال میں تو انسان کا بدن سڑ گل جائے گا، لیکن اللہ نے وہ سسٹم بنایا ان کے لیے کہ صبح کا جب سورج نکلتا ہے تو غار کے داہنے طرف سے ہوتا ہوا جاتا ہے سورج، جس سے سورج کی کرنیں اندر جاتی ہیں۔ پھر جب سورج غروب کرتا تھا تو غار کے بائیں طرف سے ہوتا ہوا جاتا تھا، جس سے پھر سورج کی کرنیں جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو کروٹیں بھی دیتے رہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کے جسم میں کیڑے نہ لگنے پائیں، ان کے جسم گلنے نہ پائیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قیام کیا تھا، لہذا اللہ ان کے ذکر کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اللہ ان کی یادوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اب آج یہ سوال ہوتا ہے کربلا کیوں زندہ ہے؟ کہا اس لیے کہ یہی سارے آئیڈیل اور نمونے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا تھا، اگر اللہ ان کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کر رہا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے دین پیغمبر کو زندہ کیا، جن کے وجود کے ذریعے سے دین پیغمبر زندہ رہا ہے، ان کے لیے پروردگار عالم کیا کرے گا؟ تو ان کی زندگی کو پروردگار عالم نے یوں عروج بخشا ہے کہ ہر انسان، ہر فطرت میں اللہ نے کربلا کی یاد کو رکھا ہے، ہر قوم میں کربلا کا ذکر رکھا ہے۔ بس عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ کربلا میں آنے والے جتنے ہیں سب جوان ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کی جوانی عمر کی جوانی نہیں ہے، ان کی جوانی ایمان کی جوانی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ امام حسین کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے مسلم کو دیکھا، مسلم کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ مسلم کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن وہی میں عرض کر رہا ہوں بار بار اس کو کہ وہ جسم تھا جو کمزور تھا، لیکن وہ جو قوت قلب تھا وہ بہت قوی تھا۔
لہذا امام نے مسلم کے کمر کو دیکھ کر کے کہا مسلم تمہاری تو کمر بھی سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے، تم کیسے جا کر کے جہاد کرو گے؟ کہا مولا میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ گئے خیمے میں گئے، کمر پر ایک پٹکا باندھا۔ عزیزو ذرا سوچئے جس کی کمر جھک گئی ہو اگر وہ پٹکا بھی باندھے گا تو کتنی سیدھی ہوگی، لیکن نہیں، حوصلے کو سلام کیجیے گا۔ کمر پہ ایک پٹکے کو باندھ کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اب تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، مولا اب تو میں جانے کے لائق ہو گیا ہوں۔ امام نے اجازت دیا، مسلم میدان کارزار میں گئے، شہید ہو کر کے آئے۔ جناب مسلم کے سامنے کربلا مثال ہے عزیزو، جوانی کی مثال ہے کربلا، کہ ادھر امام حسین کے سامنے جناب مسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا اور نکل کر کے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کسی کو آواز دیا ذرا اس بچے کو پکڑنا تو صحیح کہ یہ بچہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بچے کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ اے میرے لال شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا جنگ کرنے مقتل میں جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام سوال کرتے ہیں میرے لال کس کے بیٹے ہو؟ آواز دیا جس کا جنازہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے میں اسی مسلم کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دیا میرے لال خیمے میں چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ ایک مرتبہ پس پردہ سے ایک آواز آئی اے میرے مولا و آقا، ارے وہ مسلم کی اپنی قربانی تھی، ارے یہ میری طرف سے قربانی ہے، اسے قبول فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بس عزیزو دو جملہ سنیے گا۔ عزیزو حسین کے سامنے بھی کتنی بڑی مشکلات تھی کہ حسین کبھی ایک جوان تھا، کیسی مشکل تھی حسین کے لیے جب حر کا بیٹا میدان میں گیا اور شہید ہو کر کے شہید ہوا، اور ایک مرتبہ حر جانا چاہ رہے تھے تو مولا نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ حر جب جانے لگے کندھے پہ ہاتھ کو رکھ لیا، رکھنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے حر کیا غضب ڈھا رہے ہو؟ ارے کہیں جوان کے جنازے پر بوڑھا باپ جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا مولا ارے ابھی کچھ ہی دیر گزرے گی کہ اکبر کی بھی آواز آئے گی۔ ہاں حسین نے بتایا کہ ایک جوان کے جنازے پر ایک بوڑھا باپ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ جب مقتل کے فقرے ہیں کہ جب حسین اکبر کے جنازے پہ پہنچے تو ایک آواز دیتے جاتے ہیں یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال ارے تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ لیکن عزیزو حسین کیسے پہنچے جوان کے جنازے پر؟ میرا مولا کیسے پہنچا ہے؟ ایک جوان کے جنازے پر ایک بوڑھا باپ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حسین کی فریاد سنیے گا۔ ایک مرتبہ جب چلے مقتل کا فقرہ ہے، حسین گرتے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایک آواز دیتے ہیں میرے لال اکبر ارے آواز دو، آواز کے سہارے تیرا بابا تجھ تک پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حسین کے آنکھوں کی بینائی چلی۔ ایک باپ جو جوان کے جنازے پر جب پہنچا عجب منظر دیکھا، ارے بوڑھا باپ ہے، جوان کا جنازہ ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ میرا بیٹا ہے جو سینے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اے میرے لال ارے یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ آواز دیا بابا نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو اوپر کیا، نجف کا رخ کیا، بابا ارے خیبر کے در کو اکھاڑنا آسان ہے، جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو اس
دنیا سے گزر گئے ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے دنیا میں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما، ان کی از غیب مدد فرما۔ پروردگارہ جو ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رواب النساء بنت امید علی، مرحوم رہبر حسین ابن نظر حسن نظر حسین کی رکوع سال فرما۔